بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ قطر میں بین الافغان مذاکرات میں کابل حکومت اور طالبان وفد کے درمیان عبوری حکومت کی تشکیل، لڑائی بندی اور طالبان قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوحہ میں کافی عرصے سے تعطل کے شکار بین الافغان مذاکرات کا دوبارہ آغاز ہوا، تاہم اس دور کی خاص بات طالبان کا افغانستان میں کئی اضلاع، مرکزی سرحدوں اور اہم کاروباری راہداریوں کو کنٹرول حاصل کرنے کے بعد نفسیاتی برتری حاصل کر لینا ہے۔ مذاکرات میں افغانستان کی موجودہ حکومت کو ختم کر کے عبوری حکومت کے قیام، لڑائی بندی کی شرائط اور مزید طالبان قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا، تاہم کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکا۔ مذاکرات کے مزید دور بھی ہوں گے۔ عبداللہ نے فریقین پر امن کے لیے لچک دکھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم سب کی اولین ترجیح ملک میں لڑائی کے خاتمے اور متفقہ سیاسی تصفیے پر ہونا چاہیے۔ ہم سب کی نگاہ مشترکہ مستقبل پر ہونی چاہیے جس کے افغان عوام حقدار ہیں۔ اسی طرح طالبان وفد کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر نے خطاب میں کہا کہ کسی بھی تصفیے تک پہنچنے کے لیے سب سے ضروری چیز عدم اعتماد کا خاتمہ کرنا ہے۔ اگر ایک دوسرے پر اعتبار نہیں ہے تو معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیں اپنے مفادات نظر انداز کر کے عوام کے اتحاد کے لیے کوششیں کرنا چاہیے۔ ابھی دوستو یہ واضح نہیں کہ مذاکرات کتنے دن مزید جاری رہیں گے۔ گزشتہ برس 29 فروری کو دوحہ میں ہی امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بعد بین الافغان مذاکرات کا آغاز ہوا تھا، تاہم 10 ماہ سے وقفے سے جاری مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے، جس کے بعد تعطل کے شکار مذاکرات کا دوبارہ آغاز ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی کھڈا مارکیٹ سے راولپنڈی کی، جس کی فوٹیج موجود ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کا واقعہ 16 تاریخ کو پیش آیا۔ وزیر اعظم نے کیس کو جلد از جلد پایۂ تکمیل تک پہنچانے کی ہدایت کی ہے۔ شیخ رشید احمد نے بتایا کہ ہمارے پاس سیف سٹی کیمروں کا ریکارڈ موجود ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی گھر سے پیدل نکلی اور اسلام آباد کی کھڈا مارکیٹ تک ٹیکسی پر آئی، اور وہاں سے اس نے ایک اور ٹیکسی لی اور فوٹیج کے مطابق وہ راولپنڈی گئی۔ راولپنڈی جانے کے بعد وہاں سے دامنے کو پہنچی۔ واقعے کے بعد لڑکی پہلے نجی ہاسپٹل گئی۔ اس کا کھڈا مارکیٹ سے پنڈی جانا ویڈیو میں موجود ہے، لیکن راولپنڈی سے دامنے کو پہنچنے کا علم نہیں ہو رہا، جس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ہمارے پاس تینوں ٹیکسی ڈرائیوروں کے انٹرویو موجود ہیں۔ جیسے جیسے تحقیقات ہو رہی ہیں، کڑیاں مل رہی ہیں۔ داسو واقعے کے حوالے سے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اور اس کام کے لیے اپنا میڈیا استعمال کرتا ہے۔ چائنا کے ساتھ مل کر داسو واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، جن میں پاکستان کی ایجنسی اور چینی ٹیم کے 15 افراد شامل ہیں۔ افغانستان کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا، اور افغانستان سے بھی توقع کرتے ہیں کہ افغانستان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی ایبسولوٹلی ناٹ کی بات دنیا میں مقبول ترین ہے۔ چمن بارڈر پر تمام ناکوں پر پاک آرمی موجود ہے۔ جرمنی کی 200 سالہ تاریخ کے بدترین سیلاب کے نتیجے میں 150 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 1000 سے زائد افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ بدترین سیلاب کے نتیجے میں شہر کے پل، سڑکیں، مکانات اور کئی کاروباری مراکز مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ متعدد قصبے بھی سیلاب کے پانی میں بہہ گئے ہیں۔
ہیلی کاپٹرز امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں، جبکہ گھروں، سڑکوں اور درختوں پر پناہ لیے ہوئے لوگوں کو ہیلی کاپٹرز کی مدد سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ شہر میں سیلاب کی وجہ سے بجلی کا نظام درہم برہم ہونے سے 2 لاکھ گھروں کو بجلی کی سپلائی بھی منقطع ہو گئی ہے۔ دور جدید میں بڑا ہوا پیٹ ایک المیہ ہے جس نے ہر مرد اور عورت کو پریشان کر رکھا ہے۔ پیٹ پر جمی فاضل اور زائد چربی کی تہ کو ختم یا زائل کرنے کے لیے بہت سے ٹوٹکے آزمائے جاتے ہیں، اور یہ اضافی چربی متعدد بیماریوں کا باعث بھی بنتی ہے۔ اس چربی کو کم کرنے کے لیے چند غذائیں درج ذیل ہیں۔ گری دار میوے آپ کے معدے کو بھر کر اسے سمارٹ بناتے ہیں۔ دن میں چند بادام کھانے سے آپ کو کافی دیر تک بھوک محسوس نہیں ہوتی، اس طرح یہ آپ کے لیے مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل یہ چربی کو گلانے والے مونو فیٹس پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے یہ آپ کے جسم میں کولیسٹرول کی مقدار کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور ہماری طلب کو مطمئن رکھتا ہے۔ انڈے ہمارے جسم میں چربی کو تحلیل کرنے کے لیے وٹامن B12 کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت شدت سے اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ ناشتے میں انڈوں کا استعمال کیا جائے۔ یہ پروٹین مہیا کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے اور آپ کے جسم کو کافی مقدار میں توانائی بھی مہیا کرتے ہیں۔ مونگ پھلی مکھن کی ایک مناسب مقدار آپ کو بہت سے فوائد مہیا کرتی ہے۔ یہ نایاسین کے ساتھ پیک ہوتی ہے جو عمل انہضام کو ٹریک پر رکھتا ہے اور اسے پیٹ کو پھولنے سے بچاتا ہے۔ دودھ کیلشیم حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ کیلشیم موٹاپے کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سیب میں اہم غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو وٹامن C کا ایک بھرپور ذریعہ ہے۔ دوسری غذاؤں کے مقابلے میں اس میں غذائی ریشہ زیادہ ہوتا ہے جو ہمارے نظام ہضم کے عمل میں مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ ایک بڑے ٹماٹر میں صرف 33 کیلوریز ہوتی ہیں۔ دن کے کھانے میں ایک ٹماٹر کھانے سے آپ اپنی بھوک مٹی ہوئی محسوس کرتے ہیں۔ ٹماٹر آپ کے پورے جسم کے لیے صحت مند فوائد کا حامل ہے۔ ناشپاتی کے ساتھ ہر چیز کا ذائقہ بہتر محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے لذیذ ہونے کے علاوہ یہ اینٹی بیکٹیریل کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ بھارت میں کھدائی کے دوران زمین سے سونا نکل آیا۔ بھارت میں عمارت کی تعمیر کے لیے کی جانے والی کھدائی کے دوران مزدوروں کے ہاتھ خزانہ لگ گیا۔ بھارتی ریاست تلنگانہ کے ضلع جنگاؤں کے رہائشی نے 1 ماہ قبل ریل اسٹیٹ کے منصوبے سے 11 ایکڑ اراضی خریدی تھی۔ خریدار نے عمارت کی تعمیر کی غرض سے جدید مشینوں کے ذریعے زمین کی صفائی اور کھدائی کا کام شروع کروایا ہوا تھا کہ اس دوران کام کرنے والے مزدوروں کو ایک گڑھا ملا جسے توڑا گیا، تو اس میں سے 5 کلو خزانہ نکل آیا۔ اس خزانے میں تقریباً 18 پاؤنڈ سونے کے طلائی زیورات، سکے اور 2 کلو چاندی کے زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء بھی شامل تھیں۔ خزانہ نکلنے کی اطلاع جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگوں کی بڑی تعداد خزانہ دیکھنے پہنچ گئی۔ اطلاع ملتے ہی محکمہ مال کے عہدیدار بھی جنگل کی آگ کی رفتار سے وہاں پہنچ گئے اور محکمہ مال کے عہدیداروں نے برآمد خزانے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ لکھنؤ ملی آباد کے 81 سالہ حاجی کلیم اللہ خان کو عام آدمی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے آم کے ایک درخت پر بیک وقت 300 الگ الگ اقسام کے آم اگا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا ہوا ہے۔ اس کارنامے پر انہیں بھارتی حکومت کی جانب سے 2008 میں پدما شری اعزاز بھی دیا جا چکا ہے۔ حاجی کلیم اللہ خان بتاتے ہیں کہ 7 اقسام کے آم دینے والا ایک درخت وہ 1957 میں اس وقت اگا چکے تھے جب وہ خود 17 سال کے تھے۔ 7ویں جماعت میں بار بار فیل ہونے کے بعد اپنے باغ میں آموں کی کاشت سے کل وقتی طور پر وابستہ ہو چکے تھے۔ 1987 میں انہوں نے ایک بار پھر اپنے لڑکپن کے ادھورے منصوبے کو مکمل کرنے کی ٹھان لی، تاہم اب کی بار انہوں نے اپنے باغ میں آم کے ایسے درخت کا انتخاب کیا جو 100 سال پرانا اور بہت بڑا تھا۔ وہ الگ الگ اقسام والے آموں کے درختوں کی شاخیں کاٹ کر انہیں کلموں کی شکل دیتے اور اس درخت کی کسی نہ کسی شاخ پر لگا دیتے۔ وہ اوسطاً ہر مہینے اس درخت میں ایک نئی قسم کی کلم کا اضافہ کر دیتے اور یوں بالآخر تقریباً 25 سال میں وہ درخت ایک ہی وقت میں 300 سے زائد اقسام کے آم
دینے کے قابل ہو گیا، جسے بھارت کی لمکا بک آف ریکارڈز میں بھی درج کر لیا گیا ہے۔ آج یہ درخت اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اس کے سائے تلے 15 افراد بہت آرام سے پکنک منا سکتے ہیں، جبکہ اس کی ہزاروں شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ آموں سے اپنے عشق اور آموں کی کاشت میں غیر معمولی مہارت کی بنا پر حاجی کلیم اللہ خاں کو عام آدمی کا لقب بھی مل چکا ہے۔ بعض کاروباری لوگوں کا اعتراض ہے کہ کلیم اللہ خاں کا یہ کارنامہ صرف نمائشی ہے جس کا کوئی مالی فائدہ نہیں ہے، لیکن دوستو، ہر چیز کا فائدہ پیسے کے ترازو میں تولا نہیں جانا چاہیے۔ دوستو، یاد رہے کہ ایک درخت پر کئی اقسام کے آم اگانا دنیا بھر میں آم کے کاشتکاروں کا پرانا مشغلہ ہے، جبکہ ایک درخت پر 3 سے 4 اقسام کے آموں کی پیداوار عام سی بات ہے۔ 90 سالہ جاپانی خاتون کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی جانب سے دنیا کی سب سے عمر رسیدہ خاتون آفس مینیجر کا اعزاز دیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ خاتون ایک طویل عرصے سے اس ادارے سے وابستہ ہیں۔ یاسوکی تاماکی نے گزشتہ ماہ کی 15 تاریخ کو اپنی 91ویں سالگرہ بھی منائی۔ وہ اسی کمپنی میں 1956 سے وابستہ ہیں۔ اب بھی وہ ہفتے میں 5 دفعہ دفتر آتی ہیں اور روزانہ 7.5 گھنٹے اپنی کمپنی سنکو انڈسٹری میں کام کرتی ہیں۔ ان کے مطابق وہ کمپنی میں قدرتی انداز سے آگے بڑھتی رہیں اور ان کے معاملات خوش اسلوبی سے چلتے رہے، لیکن ان کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو ہر حالت میں مسرور اور مطمئن رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ہمیشہ سے یہی سوچتی رہتی ہوں کہ میں لوگوں کی مدد کے لیے پیدا ہوئی ہوں، یہی میرا بقیہ زندگی کا مقصد بھی ہوگا۔ انہوں نے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ سے سرٹیفکیٹ لیتے ہوئے بتایا کہ وہ اب بھی ریٹائر نہیں ہونا چاہتی اور نہ ہی اس کا کوئی ارادہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا سال آ جاتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔